آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کے جو ہمارا موضوع ہے اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے، آیات کوٹ کریں گے جن کے ذریعے ہم یہ چیز ثابت کریں گے کہ اللہ پاک نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارا دوسرا اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ رہے گا کہ ہم آیت الکرسی کے کچھ فضائل بیان کریں گے حدیث نبوی کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ ہم قرآن سے توحید کی جو سب سے بڑی آیت ہے جس کے اندر توحید کی تمام چیزیں آلموسٹ بیان ہوئی ہیں، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم آپ لوگوں تک بھی وہ چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور لاسٹ میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ اس طرح کے ٹپس دیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ بے شک گاڑی چلاتے ہوئے یا کوئی بھی چیز آپ کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کچھ ہم آپ لوگوں کو ٹپس شیئر کریں گے جو ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی اپنا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو لیٹرز، میں ہوں علی حسن، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو ٹو لیٹ پرسیپشن کا ایک ڈیجیٹل چینل ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو خود سمجھیں اور لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کریں کہ وہ قرآن کو خود سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں، اپنی زندگی پر اس پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اس چیز کے اوپر موٹیویٹ کریں کہ وہ اس قرآن کی طرف آئیں۔ سورۃ الابراہیم کے اندر اللہ پاک نے 4 نمبر کی آیت کے اندر فرمایا ہے کچھ اس طریقے سے، جس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھا دے۔ مطلب اللہ پاک نے جب بھی کسی قوم کے اندر نبی اور رسول برپا کیا تو وہ اپنی قوم میں جا کے جب اللہ کا پیغام دیتا تھا تو وہ انہی کی زبان میں دیتا تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ پاک ان لوگوں سے کیا کلام کرے۔ ان کے اوپر جب بھی کوئی نبی اور رسول آتا تو وہ ان کی باتوں پر عمل نہ کرتے، لیکن ان کو انہی کی زبان میں بتایا جاتا۔ سیم اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرب کے رہنے والے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل کیا، اور الحمدللہ عربی جو زبان ہے یہ آج کے زمانے کی زندہ زبان ہے۔ کروڑوں لوگ اس زبان کو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پچھلی صدی سے لے کر اب تک تو قرآن پاک کی درجنوں ترجمے سے قرآن پاک موجود ہے ہر زبان کے اندر۔ اگر آپ کو انگلش میں چاہیے، اگر آپ کو ہندی میں چاہیے، اگر آپ کو اردو میں چاہیے، تمام جتنی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی زبانیں، اس کے اندر قرآن کو الحمدللہ اس کی اپنی مادری زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے۔ تو کیوں نہیں اب ہم لوگ کوشش کریں اس قرآن کو سمجھنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑھ کے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود سست ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں۔ سیم اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر 43 آیت کے اندر، جس کا میں صرف آپ کو ایک کانٹیکسٹ تھوڑا سا پیش کروں، جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جو تم لوگ لفظ ادا کرو اس کا کیا مطلب ہے۔ ویسے سے پیچھے جو کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی وہ اس ٹائم پہ شراب کی حرام نہیں تھی، تو اس لیے منع کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ شراب پی کے تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر شراب پی کے نماز پڑھو گے تو تم جان ہی نہیں سکو گے کہ تم اللہ پاک سے کیا کلام کر رہے ہو، اللہ پاک سے کس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو۔ تو کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے جس طریقے سے آج ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں اس کی ترجمے اور تفسیر کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے؟ ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آج تک سورۃ البقرہ کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ جب بھی ہمارے کیونکہ باپ دادا نے بھی ایسے کیا، ہم لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی فوت ہوتا ہے یا رمضان آتا ہے تو ہم دورہ قرآن کرتے ہیں۔ دورہ قرآن بھی عربی کے اندر کرتے ہیں، ڈیلی کا ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کبھی کوئی فوت ہوتا ہے تو سورۃ البقرہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھلا ان سے پوچھے تو صحیح کہ سورۃ البقرہ میں لکھا کیا ہے، اس سے میت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو جب تک ہم اس کو ترجمے سے خود نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک ورڈ ہے جو کچھ حرف سے مل کے بنتا ہے، یہ بے نون سے، جو اکثر جگہوں پہ بولا جاتا ہے، جو 200 سے زیادہ الفاظ جگہ یہاں پر یوز کیے گئے، جو پڑھا جاتا ہے یبینا، کھول کھول کر بات بیان کرنا، بینا روشن، مبینا واضح کھلا۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے اس قرآن کو بے شک اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ اس قرآن کو اللہ پاک نے اتنا آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول کھول کر آیات کو بیان کیا تاکہ عام انسان بھی اس کو سمجھ سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے جو علماء اکرام ہیں یا جو بڑے جتنے بھی لوگ ہیں جو فرقہ پرست ہیں خاص طور پہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی عام مسلمان، میرے اور آپ جیسا کوئی عام مسلمان قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا غلط بیان نہیں کریں، اور وہ اس چیز کے لیے اپنے رب کے پاس جا کے جواب دے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا، تو وہ کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا پڑے گا۔
اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. جب تک ہم خود سمجھ کے پڑھیں گے نہیں تب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت. آیت الکرسی کی ہمیں بہت جگہ فضیلت ملتی ہے حدیث نبوی کے اندر. ایک حدیث کے اندر ہمیں کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بھی مومن انسان نے نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا تو اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو ہمیں لازمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے. میجورٹی مسلمان تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ پھر ہمیں آیت الکرسی کا ساتھ ساتھ لازمی ورد کرنا چاہیے. آیت الکرسی جو ہم ڈیلی لائف کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے ہم پہ اکثر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی ہم حفاظت میں آ گئے، اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے ہم. لیکن آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے؟ بیسکلی جس طریقے سے قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص ہے جو جامع ترین سورت مانی جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اللہ پاک نے اپنی صفتیں بیان کر دی، جس کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں. اس طریقے سے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کمپلیٹ اپنی صفت کے بارے میں بتایا ہے. اسی طریقے سے پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت جو کمپلیٹ توحید کو صحیح طریقے سے بیان کرتی ہے، واضح کمپلیٹ توحید کو بیان کرتی ہے. ہم آیت الکرسی کی ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم لوگ جب ڈیلی بیسس کے اوپر آیت الکرسی کو پڑھیں تب سمجھ سکیں اللہ پاک ہم سے اس آیت الکرسی کے ذریعے ہم سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. لیکن ہمیں ان کے میننگ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت الکرسی توحید پر ایک جامع ترین قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر تیسری قرآنی آیت ہے. آیت نمبر 255 ہے اور ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھ سکیں. ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، جہاں پر قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ تیسری آیت ہے. 255 آیت نمبر ہے آیت الکرسی کو. ویسے یاد رہنے کے لیے اچھی چیز آپ اس کو یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مطلب اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اللہ معبود برحق ہے. الحی القیوم وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. الحی القیوم کا بیسکلی کیا مطلب ہے؟ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ہم زندہ ہیں اللہ کی وجہ سے، لیکن اللہ نعوذ باللہ کسی کی وجہ سے زندہ نہیں. اللہ بذات خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن ہماری زندگی عارضی ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم زندہ ہیں، جب اللہ چاہے گا ہم مر جائیں گے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم. نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، مطلب نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. دن کو رات کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک نارمل انسان کو سونا لازمی ہے. اللہ کی ہر مخلوق سوتی ہے تبھی وہ اگلے دن اپنی کام کر سکتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی، نہ اس پر اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. یہ محتاجی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے. یہ آسمانوں اور زمین کا جو لفظ بولا جاتا ہے ٹوٹل کائنات کے لیے بولا جاتا ہے. اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے اللہ کا ہے. وہ اس سب کا خالق، مالک اور بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے. یہ آیت تھوڑی سی اس کو میں بریف کرنا چاہوں گا. اس آیت کے اندر ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کا کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا آخرت والے دن. ہمارے کسی کی کوئی سفارش نہیں آئے گی کام ہمارے سوائے اس کی جس کی اللہ چاہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی اذن میں کسی کی سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. اب صرف یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے، ایک ہی انسان ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی ان کی صرف سفارش کر سکتے ہیں، ان کو وسیلہ ان کی سفارش صرف کر سکتے ہیں جن کی اللہ اجازت دے گا ان کو. اسی سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو میں آپ لوگوں کو لازمی اس میں بتانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ پاک کا حکم آیا قرآن پاک میں کہ آپ اپنے اہل بیت اپنے خاندان کو آخرت کا ڈر سنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی فاطمہ تمہیں میرے مال سے کوئی چیز چاہیے تو لے لو، لیکن آخرت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اگر تم اللہ کے ہاں پکڑی گئی تو. سیم اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہاں پکڑے گے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنے مالوں کی وجہ سے پکڑے گے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور کہا کہ اپنے مال کو اپنے نیک عملوں سے بدلو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان، اپنے اہل بیت
کہ کسی کام نہیں آ سکتے اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، تو میرے اور آپ کے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ اگر میں کوئی گناہ کا کام کروں گا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو میرے لیے میرے رسول کی سفارش بھی کوئی کام نہیں آئے گی، اور میرے رسول سفارش کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ اللہ کا اذن اس میں شامل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کسی کی سفارش کر سکتے ہیں وہ بھی وہ ہوں گے جس کی اللہ چاہے گا، جو توحید پہ پورا ہوگا۔ ہمیں اللہ کو صرف اپنی مدد کے لیے پکارنا غیب میں، اور کسی کا وسیلہ کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اسی آیت کے ساتھ ہی اگلی جو آیت ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں پیچھے اور آگے کیا کر چکا ہوں۔ تو اگر میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری سفارش کر سکتے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کا کہ جو اللہ چاہے۔ مطلب اگر کوئی انسان، اور یہ جو جن انسانوں کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، کہ کوئی بھی اللہ کے علم پہ احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے جس کو جتنا دے دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یا نبی، ہم نے کچھ نبی اور رسولوں کو آپ کے بارے میں آپ کو بتا دیا اور کچھ کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں۔ کچھ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، کچھ کے بارے میں نہیں بتایا۔ کہا گیا کہ آپ کے جو ساتھ جو لوگ ہیں ان میں کچھ منافقین ہیں، کچھ کو تو آپ جانتے ہیں، کچھ کو آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم محیط ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون عمل کس طرح کا کر رہا ہے۔ اب وہ منافق جب اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اس کی سفارش کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ تو نہیں جانتے کہ یہ منافق تھا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ منافق ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ مطلب اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کی جو کرسی ہے، وہ اس پوری کائنات کے اوپر ہے۔ وَلَا يُؤُودُ حِفْظُهُمْ، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت۔ مطلب پوری کائنات کی جو حفاظت ہے وہ اللہ پر کسی طرح کی کوئی گراں نہیں گزرتی۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانا۔ کروڑوں سالوں سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے، ابھی بھی سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا کوئی ایک سولر سسٹم دوسرے سولر سسٹم کے ساتھ آ کے ٹکرا رہا ہے؟ کیا ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کے ساتھ آ کے ٹکرا رہا ہے؟ نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا۔ اللہ پاک بڑے اچھے طریقے سے اس کی ساری حفاظت کر رہے ہیں، اس پوری کائنات کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے۔ بے شک جو اللہ عز و جل ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، جس طریقے سے ہم اس آیت الکرسی کو ہم نے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں لاسٹ میں ایک دفعہ دوبارہ سے صرف ترجمہ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ بے شک یہ میری کوشش تھی تھوڑی سی کہ میں آیت الکرسی کو جس طرح خود پڑھتا ہوں قرآن میں اور اکثر اپنی ڈیلی روٹین میں نماز کے بعد، تو آپ لوگ بھی پڑھیں اور اپنی جنت کو کنفرم کریں اللہ کے رحمت سے، اور لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور جو لاسٹ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ پرو ٹپس بتا سکوں، جس طریقے سے ہم لوگ ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے ڈیلی بیسس میں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ چینلز ہیں جو میں نے اپنی ڈسکرپشن میں نیچے لنک کے اندر مینشن کیے ہیں۔ ایک مرزا بیگ کا چینل ہے جس کے اندر آلموسٹ 32 یا 33 ویڈیوز ہیں، جو ایک ویڈیو آلموسٹ 30 منٹ کی ہے۔ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی ایک مین ریزن کیا ہے کہ صرف اور صرف اس کے اندر قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، جو قرآن کی لذت ہے۔ جس طریقے سے جب کوئی عربی میں عربی سمجھنے والا، عربی جاننے والا، جن کی زبان مادر ملت، جن کی زبان عربی ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان پہ غشی طاری ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کیا کلام کر رہے ہیں اپنے بندوں سے۔ اسی طریقے سے جب آپ اردو میں صرف اور صرف اردو ٹرانسلیشن کے اندر جب آپ وہ سمجھیں گے، اور ڈیلی بیسس میں اکثر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ہر بندے کے کانوں میں ہیڈ فونس ہوتے ہیں، ایئرپورٹس ہوتے ہیں، تو آپ لوگ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوں تو آپ جس کیا کریں، زندگی میں ڈیلی بیسس کے اوپر صرف اور صرف 30 منٹ، 25 سے 30 منٹ ڈیلی بیسس کے اوپر صرف آپ وہ لگا لیں،
کوئی ایک پارہ شروع کریں، ایک پارہ 30 منٹ سے ابو نہیں ہے اردو ٹرانسلیشن کے اندر، تو آلموسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دن کا آدھا گھنٹہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، اس طریقے سے آپ کو قرآن پاک کے سپارے زبانی یاد ہوتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ اللہ پاک فلانے سپارے میں کیا کلام کر رہے ہیں، فلانے سپارے میں کیا کلام کر رہے ہیں، پہلے سپارے میں اللہ پاک نے کیا بات کی ہے، دوسرے سپارے میں کیا کیا، تیسرے سپارے میں کیا کیا، تو آپ دین کو خود صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. اسی کے ساتھ جب آپ کا زیادہ اور لذت اور ذوق بڑھتا ہے تو آپ کسی بھی، اگر آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے دین کے اندر کوئی بھی فرقہ ازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اسی ہی کے جو بڑی جو پرسنالٹی ہیں آپ انہی کا ترجمہ منگائیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں. لیکن اگر آپ ایک نیوٹرل پرسنالٹی کا میرے سے پوچھیں گے تو مولانا عبد المدودی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جن کا میں بھی پڑھتا ہوں، مولانا ان کا بیان القرآن ہے جو کمپلیٹ یوٹیوب چینلز کے اوپر موجود ہے، میں اس کا بھی لنک نیچے ایڈ کر دوں گا. بیان القرآن کا ٹوٹل 108 ویڈیوز ہیں، جو ایک ویڈیو 55 سے 58 منٹس تک ہے، جس کے اندر کمپلیٹ قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہے. جو میں نے ابھی بھی آپ کو پڑھ کے بتایا وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہی ترجمے کے ساتھ میں نے وہ آپ کو پڑھ کے بتایا. تو ترجمے کے ساتھ تفسیر آپ گاڑی چلاتے ہوئے اکثر ساتھ ساتھ سن سکتے ہیں، بہت ہی چھوٹی تفسیر ہے تاکہ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. اور اگر آپ کا زیادہ لذت اور شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ مولانا عبد المدودی صاحب کو سن سکتے ہیں، ان کی تفسیر کو سن سکتے ہیں. اور ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ یوٹیوب کے اوپر شارٹس پہ بھی اپلوڈ کریں، تو اگر آپ وہ سب کچھ بھی ڈیلی بیسس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینلز کو فالو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں، بلند بارگاہ میں قبول کریں اور آپ لوگ اس ویڈیو سے اور مجھے بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.